شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہر نماز کے بعد سب سے اچھی دعا، ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول اس انسان سے ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسی دعا جو اگر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انسان کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اس کی طرف سے برکتیں اور عنایتیں ملتی ہیں۔ انسان کی پریشانی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، دنیا کی پریشانیاں جیسا کہ مال کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، ملازمت کی پریشانی، غرض ساری پریشانیاں اس دعا کی برکت سے ختم ہوتی ہیں، اور آخرت کی پریشانیاں جیسا کہ جہنم کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے اور جتنے بھی عذاب ہیں ان عذابوں کا ڈر، یہ ساری آخرت کی پریشانیاں ہیں۔ اور اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین دعا بتایا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں درود ضرور بھیج دیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ دیں۔ ناظرین، روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مانگے جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی۔ صرف یہی نہیں فرمایا کہ یہ دعا بہتر ہے، صرف یہ بات ارشاد فرما دیتے تو اس سے بھی کام چل جاتا، لیکن فرمایا کہ انسان کی مانگے جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، یعنی اے لوگو مجھ سے دعا کرو تو میں اسے قبول کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ناظرین کرام، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ رب بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہا دیتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر بھی کمی نہ ہوتی ہے، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ ناظرین، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ اور کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ ناظرین، دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان دونوں سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، یہ قضا کو ٹال دیتی ہے، یہ بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط اور آداب ذکر فرمائے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، اور یہ سب سے اولین شرط ہے۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔
ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ ناظرین، جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہی یہ ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ اسے لبیک یا عبدی فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہی ملے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر لیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمے پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا ناظرین بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید بھی ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص جبکہ خدا کا علم لامتناہی اور محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم عقلی، اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ اکثر اوقات وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہوا کرتی تھیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو یہ بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام میں آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، میرے بیوی بچوں اور میرے بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، پس تم سب مجھ سے کھانا طلب کرو تو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ ناظرین، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل کے طور پر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو میرے لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں تجھے تب بھی بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے گناہ کر لے
اور میرے پاس آئے، پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین کی دعاؤں کا مرکز اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور ناظرین، انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نیز ارشاد باری ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ غرضے کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دعا کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے طاقتور چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ ناظرین، دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملے وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس نہ کرے، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمانے کا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد در حقیقت سائل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا اور بندے کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث سے جہاں دعا کی اہمیت اور فضیلت اور پسندیدگی معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ جو دعا اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا دراصل تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔
دعا قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کا خوف طاری ہو جانا، بے اختیار رونا آ جانا، بدن کے روئیں کھڑے ہو جانا، اس کے بعد اطمینان قلب اور ایک قسم کی فرحت محسوس ہونا، بدن ہلکا معلوم ہونے لگنا، گویا کندھوں پر سے کسی نے بوجھ اتار لیا ہو۔ جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی خوب حمد و ثنا اور درود کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کیفیت کے ساتھ کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت متعین ہے، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا امید ہونا مسلمان کا شیوہ نہیں۔ دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مطلوب سے بہتر کوئی دوسری شے انسان کو عطا فرماتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت اس پر سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا مظہر عبدیت اور ایک اہم عبادت ہے۔ دعا مضطرب قلوب کے لیے سامان سکون، گمراہوں کے لیے ذریعہ ہدایت، متقیوں کے لیے قرب الہی کا وسیلہ، اور گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کی باد بہار ہے۔ اس لیے ہمیں دعا میں ہرگز سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم دشمنوں سے نجات اور طرح طرح کی مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو ہر تدبیر سے آسان اور ہر تدبیر سے بڑھ کر مفید ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اہم عبادت کے ارکان و شرائط اور واجبات و مستحبات کے ساتھ اور منہیات اور مکروہات سے بچتے ہوئے اپنے خالق و مالک کے سامنے وقتاً فوقتاً خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے اور اسے سب سے بہترین دعا بتائی ہے، اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ پاک، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ دنیا کی عافیت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا پردہ ہو، انسان کسی کا محتاج نہ ہو، انسان کے رزق میں، اس کی عمر میں، اولاد میں اور ہر چیز میں برکت ہو، یہ دنیا کی عافیت ہے۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جائے، یہی آخرت کی عافیت ہے۔ ناظرین، اس دعا میں دونوں جہانوں کی عافیت مانگی گئی ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت، واجب ہو یا نفل، کوئی بھی نماز ہو، جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس سے زیادہ جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار تو ضرور پڑھیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتائیں اس میں سب سے زیادہ خیر ہوتی ہے۔ تو ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ہدایت دی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔
ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، اس کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی اور چیز، کوئی اور عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے، لہٰذا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب العزت، اے کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان اور ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے میرے مالک، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے مالک، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، دوسروں کے ساتھ یہ دعا ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے وظائف اور ایسی دعائیں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔